اجاگر کیا ہے، سلامتی کاؤنسل میں کیا ہے، مختلف انٹرنیشنل فورمز پر کیا ہے، تو اس مقبوضہ کشمیر کی جو بگڑتی ہوئی، تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس پر بھی بات ہوگی، اور دہشت گردی جو کہ ہمارے خطے کو اپنی لپیٹ میں عرصہ دراز سے لیے ہوئے ہے اور جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ بیٹا ٹھہر جائیے، بعد میں کر لیں گے۔ جی صوبے کے حوالے سے بات ہے، کیش میں جو ہوا تھا، ٹھہرے، آپ کو اگلا سوال دیں۔ جی صوبے کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ اگر نون لیگ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی اور لگ رہا ہے کہ نہیں دے گی، پیپلز پارٹی بھی نہیں دے گی، جس طرح آپ قومی اسمبلی میں مختلف بل پاس کرواتے ہیں، اپوزیشن کے بندے غائب ہو جاتے ہیں، کیا پنجاب اسمبلی میں بھی اس قسم کا چانس ہے؟ دیکھیے، پنجاب اسمبلی میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں ریزولوشن آنا ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ وہ ریزولوشن جو ہے اس کو وہ پذیرائی ملے جو کہ درکار ہے۔ ہم چاہیں گے، کیونکہ آئینی ترمیم ہونی ہے، وہ آئینی ترمیم کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اور آپ سے سوال ہے، میڈیا سے سوال ہے، کہ آپ سوال کیجئے نون لیگ سے، آپ سوال کیجئے پیپلز پارٹی سے، جو آئے دن کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں۔ تو اگر آپ کی آمادگی ہے تو پھر ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ آپ کو تو میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں، دعوت دے چکا ہوں، خط کے ذریعے دعوت دی ہے، بلاول کو دی ہے، شہباز شریف کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے ہم تنہا یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آئیے ووٹ کیجئے، اور اس ہمارے تو منشور کا حصہ ہے، ہم نے تو کرنا ہے، ہم اپنی کاوش کریں گے، جو انتظامی اقدامات ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیے، جو آئینی ترمیم ہے اس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور جنوبی پنجاب کے 3.5 کروڑ عوام سے کوئی ناٹک نہیں رچانا چاہتے تو آئیے ہمارا ساتھ دیں، آئیے مل کر یہ بل پاس کریں اور آپ یہ سیرا اپنے سر لیجئے۔ گیلانی صاحب کو سمجھ نہیں ہے، اب سن لو، سوال سمجھ آ گیا۔ گیلانی صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ خط میں نے لکھا ہے وزیر اعظم کی اجازت سے، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور بلاول کو اس لیے لکھا ہے کہ فیصلہ ان نے کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، کو چیئرمین ہیں، تو ان کو خط بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ نے خط کس کو لکھا، کس نے لکھا، اس میں پڑے رہنا ہے، یا آپ نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے جو آپ کہتے ہیں وہ وعدہ پورا کرنا ہے؟ میں تو وعدے کی بات کر رہا ہوں، قطع نظر اس کے خط کس نے لکھا ہے، چاہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں، ملتان کے جنوبی پنجاب کے ایک عام شہری نے خط لکھا ہو، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کو جنوبی پنجاب کا درد ہے اور جنوبی پنجاب کا احساس ہے تو چاہے ایک گمنام سا ہی خط آ جائے اس کو بھی اہمیت دیجیے۔ جیسے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب یہاں کوئی فیصلے منظور کرنے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، جب منظور کرنے ہوتے ہیں تو وہ گھنٹوں میں، بلکہ آدھے گھنٹوں میں اس سے بھی کم ٹائم میں جو ہے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جب آپ بھی چاہتے ہیں، اپوزیشن بھی چاہتی ہے، اور یہ بڑا خوبصورت سوال کر دیا ریاض صاحب، آپ نے تو بڑا آج کمال کر دیا، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ رکاوٹ میں بتاتا ہوں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے جنوبی پنجاب کو اپنے منشور کا حصہ بنایا، ہم نے جنوبی پنجاب کے موقف کو عوام کے سامنے لے کر ڈیرہ غازی خان کی عوام، بہاولپور کی عوام، ملتان کی عوام کے سامنے لے گئے، اور ہم نے پوری کیمپین اس پر ہم نے کی۔ اس کیمپین کے نتیجے میں ہمیں واضح اکثریت ملی، 46 میں سے 34 سیٹیں آج جنوبی پنجاب کی قومی اسمبلی کی تحریک انصاف سے منسلک ہیں، 7 سیٹیں نون کے ساتھ منسلک ہیں، 5 سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم نے ایڈمنسٹریٹولی جو اقدامات اٹھانے تھے ہم نے اٹھا لیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا مصلحت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بسم اللہ کریں، ہم بسم اللہ کرنے کو تیار ہیں، وہ حامی بھریں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم بل پیش کرتے ہیں، اس بل کو آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی مزید بہتری لانا چاہتے ہیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی نوک پلک درست کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آئیے اس پر آگے بڑھیں، اور جہاں بڑھنا چاہتے ہیں وہاں وہ مہربانی فرما دیتے ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ بینک بل پہ انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اور بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے پیپلز پارٹی نے،
اور ان کے حلیفوں نے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی بڑا دل دکھائیں گے اور کوئی پیش رفت کریں گے۔ جیسے کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ رابطہ قیادت سے کیا جاتا ہے، قیادت سے کیا، ابتدا وہاں سے کی جاتی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں جنوبی پنجاب کی عوام سے، آپ جنوبی پنجاب کا میڈیا ہیں، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ بھی منتخب ممبران سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ جنوبی پنجاب کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو وہ خاموش کیوں ہے۔ انہیں چاہیے، نون کے ایم ایل ایز کو چاہیے نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز کو چاہیے پیپلز پارٹی کی قیادت، نون کے ایم پی ایز کو چاہیے نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو چاہیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل کر انہیں قائل کریں کہ یہ 3.5 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ اس پر مہربانی فرمائیں اور ہمیں بھی اجازت دیں اور خود بھی پیش رفت کریں۔ بلوچستان میں سر کا معاملہ ہے، آگے کسی اور کو جی سر یہ بلوچستان میں دوبارہ سے جو قبلہ اعلیٰ قیادت کیا ہے؟ اعلیٰ قیادت بلاول بھٹو زرداری ہے، شہباز شریف ہے، ان دونوں کو خط لکھ دیا۔ افغانستان کی پوری دنیا میں سپورٹ کر رہا ہے، اس کے برعکس افغانستان سے پاکستان کی دخل اندازی جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ میں کروں، افغانستان کی جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا موقف بڑا واضح ہے۔ انہوں نے کہا، اور میں دہرا دیتا ہوں، اور ابھی بھی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کابل میں تھے، انہوں نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا کہ افغان حکومت ہرگز اپنی سرزمین پاکستان کے یا کسی ہمسائے کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، اور ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایک اب اس کے باوجود کچھ کاروائیاں ہوئیں، افغان سرزمین کو استعمال کیا گیا، اور ہمیں علم ہے کہ اسپوائلرز ہیں، اور وہ اسپوائلرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے اس ٹرو فرنٹ سٹیٹ سے آزاد ہو۔ اور میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں، وہ عناصر جو یہاں فائنینس کرتے رہے اسٹیٹ ٹیررزم کہ وہ ان کا کردار ہے، اس میں ہوا دیتے رہے، اور اس کا ہم نے پورا ڈاسیر جو ہے وہ مرتب بھی کیا ہے، اور وہ ڈاسیر بنا کر ہم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، سلامتی کونسل کے صدر کو، اور دیگر ہم نے جو وزراء خارجہ ہیں ان کو میں نے پیش کیا ہے۔ تو وہ سپوائلرز جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ افغانستان کی عوام جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کی عوام اس تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ان کے عزائم کو خاک میں ملائے گی۔ یہ بتائیں جو مارچ میں لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، خان صاحب کو خود بات کرنی پڑی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا تو یہ مینیفیسٹو بھی ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا، آپ کا کوئی اور ایجنڈا ہے تو بتا دیں، میں جواب دے چکا ہوں۔ مارچ میں لانگ مارچ جو کرنے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی سوال کی کوئی تیاریاں ہیں کہ سکسیسفل ہوگا؟ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے مارچ کیا تھا، بڑے شوق سے کریں۔ 30 مارچ کو OIC کی بڑا سن لینا بھائی جان، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شوق سے کریں، پہلے بھی کیا تھا اور اس پر نظر ثانی بھی کر لی تھی، ہو سکتا ہے کہ پھر نظر ثانی ہو جائے، ممکن ہے نا۔ سینٹ میں کی نا نظر ثانی، ان نے اگر سینٹ میں نظر ثانی کر سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک کی بل پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے لانگ مارچ پہ بھی نظر ثانی کر لیں۔ اب پی ڈی ایم جو ہے اور جو اپوزیشن کے اتحاد کا مظاہرہ تو آپ کے سامنے ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، یکسوئی یکجہتی کا مظاہرہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ نون لیگ کیا کہہ رہی ہے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان بہت برم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نون کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی صفوں کو ٹٹولیں۔ کون لوگ تھے وہ غیر حاضر تھے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ قومی وقار کا بل پیش کیا گیا جی، اور پاکستان کو IMF کا غلام بنانے کی کوشش کی گئی، یہ آپ کے دعوے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے اپنے ممبران غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا نے یہ سوال کیا ہے بلاول سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ یہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں
ان سے حساب مانگے وہ کیوں غیر حاضر تھے. اتنا اگر اہم بل تھا, اتنی اس کی اہمیت تھی, تو وہ کیا کسی مصلحت کے تحت وہ نہیں آ سکے یا پردے کے پیچھے کچھ اور ہے؟ دیکھیے 23 مارچ 22 اور 23 مارچ کو انشاءاللہ پاکستان ایک مرتبہ پھر OIC کے وزرائے خارجہ کی میزبانی کرنے چلا ہے. میں نے سب وزرائے خارجہ کو دعوت دے دی ہے, خطوط لکھ دیے ہیں, میری بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ جو امہ کو اس وقت بڑے اہم مسائل درپیش ہیں ان پر ہم مل بیٹھیں, تبادلہ خیال کریں, اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہم ایک متفقہ لائے عمل لے کر آگے بڑھیں. مجھے امید ہے کہ وہ اجلاس جو ہے وہ بھرپور ہوگا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس دن ہماری جو نیشنل پریڈ ہوتی ہے اس میں بھی ان وزرائے خارجہ کو لے جایا جائے اور دکھایا جائے کہ پاکستان کی افواج کی مہارت, ان کا پروفیشنلزم, ہمارے مختلف ثقافتی جو ہمارے رنگ ہیں, ہمارے تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارے مختلف پروونشل فلوٹس وہ دیکھیں گے اور مجھے امید ہے محظوظ ہوں گے. جی یہ شاید آپ کے علم میں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ سے ضرور رہنمائی حاصل کروں گا. ایک منٹ جی, کوئی تنظیمی اختلاف نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے جتنے پہلے نمائندگان تھے, چاہے وہ تھے اون بپی کی شکل میں, معین الدین ریاض قریشی کی شکل میں, نور بھابا کی شکل میں, دریشک صاحب کی شکل میں, وہ سب ایڈوائزری کاؤنسل میں ممبر ہیں اور پنجاب کے جنوبی پنجاب کے صدر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان نے گڈ جسٹر میں انڈین جو سکا خان کو ویزا دیا تاکہ دو بھائی 75 ایئرس کے بعد آپس میں مل سکے. اس کے برعکس انڈیا نے پاکستان کے جو زائرین تھے وہ اجمیر شریف جا رہے تھے 29 تاریخ کو, ان کو جہاز کو لینڈنگ کرنے سے منع کیا. اس کے بارے میں دیکھیے, ہندوستان کی اس وقت جو حکومت ہے نا ہندوستان میں, وہ قید ہے ہندوتوا سوچ کی. وہ RSS مینٹیلٹی سے باہر نہیں آ پا رہے. ہم نے جسچر کیے یکے بعد دیگر. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور بنایا, ہم نے ان کے لیے راستے کھولے تاکہ جو سکھ ہیں وہ اپنی اس مقدس جگہ پر آ سکیں اور اپنا ماتھا ٹیک سکیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویزوں کے لیے ہمیشہ فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے. اس کے برعکس اجمیر شریف ہو یا دیگر درگاہوں کی زیارت کے لیے جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. حتیٰ کہ جو ہندو کاؤنسل کے کچھ ویزاز تھے جو پاکستان کی ہندو کاؤنسل نے جن کی ریکویسٹ کی تھی, اس پر بھی وہ حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں. اب یہ ہے وہ ہندو راشٹرا کی سوچ جو ان پر غالب آئی ہوئی ہے. اس سوچ کے خلاف ہندوستان میں ایک بہت بڑی آواز اٹھ چکی ہے. کروڑوں لوگ, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ دالت ہیں, وہ آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. آج